قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ لوگ جس شخصیت کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں قبل اس کے کہ ان کو دعوت دوں مختصر سا آپ کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، آپ کا وطن صوبہ اتر پردیش ضلع بستی سے آپ تعلق رکھتے ہیں. فی الوقت آپ مالیگاؤں میں داعی کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے کمال کا حافظہ آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ نے محض 6 مہینے میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ میسور یونیورسٹی سے انگریزی میں MA بھی کیا ہے. آپ کو الحمدللہ بیک وقت اردو، انگریزی، فارسی، عربی اور سنسکرت جیسی زبانوں پر کمانڈ حاصل ہے، مہارت حاصل ہے. اور اسی طریقے سے الحمدللہ آپ کی خدمات میں آپ کے زیر نگرانی ایک ماہانہ مجلہ نکلتا ہے جس کا نام الابصار ہے. عوام تو عوام ہے، الحمدللہ یہ مجلہ علماء کرام کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. اور فی الوقت آپ مالیگاؤں میں دی نالج نام سے ایک اسکول چلا رہے ہیں جہاں پر آپ بچوں کو عربی اور انگریزی میں تعلیم دلوائی جاتی ہے. اور الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ وہاں پر اس اسکول میں دی نالج اسکول میں نرسری کے بچوں کو عربی اور انگریزی کے گرامر یاد ہیں. اسی طریقے سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے شیخ کو خطابت کے ساتھ ساتھ صحافت میں بھی ملکہ عطا فرمایا ہے. شیخ کی اب تک تقریباً 17 کتابیں تصنیف کر چکے ہیں. الحمدللہ آپ کی ہر تقریر علمی، دلائل محکمہ سے آراستہ اور قوت بیان و تاثر سے پر ہوتی ہے. ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے آپ کی حفاظت فرمائے، مزید آپ سے دین کی خدمات لے. اب میں بلا کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو، وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. حضرات علماء کرام، محترم سامعین و سامعات، اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی تو اجازت ہے. بالفاظ دیگر، اسلام میں خوشی اور غمی کی اجازت ہے، مگر خوشی منانے اور غمی منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تقریر ختم ہو گئی، چلیں دوہراتا ہوں. اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی تو اجازت ہے. آپ خوش ہو جائیں، آپ غمزدہ ہو جائیں، اس کی اجازت ہے، مگر خوشی منانے یا غم منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ ہے تقریر کا لب لباب اور اس کی تھیم، جس کی تفصیل چاہے سن لو یا چلے جاؤ، بات ختم ہو چکی ہے. مثال، آپ کا ایک بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش پر آپ اس دن خوش ہو لیجیے. کوئی مر گیا، 3 دن آپ غم منا لیجیے، غمزدہ ہو لیجیے. منا لیجیے نا، غمزدہ ہو لیجیے، ایسا کہہ لیجیے، غمزدہ ہو لیجیے. بقیہ اب بچہ جس دن پیدا ہوا ہے، اگلے سال اسی دن خوشی منانے، یا آدمی جس دن مر گیا ہے اس دن غم منانا، اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ خوشی، اس کو عربی میں کہتے فرح، خوش ہونا. قرآن حکیم نے یہی لفظ استعمال فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرح کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ الفرح لذت فی القلب بادراک المحبوب. کسی محبوب چیز کو پا لینے کے بعد دل میں جو ایک لذت کا احساس ہوتا ہے، اس احساس کا نام، اس لذت کا نام فرح ہے. تو دل کے خوش ہو جانے کا نام دل میں ایک قسم کی لذت کا حصول، یہ فرح ہے. ظاہر ہے کہ جب اس کا تعلق دل سے ہے تو پھر عمل سے اس کا اظہار دلیل چاہتا ہے، دلیل چاہتا ہے. اس لیے کہ خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ کو خوش ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اور خوش ہونا ایک لذت ہے جو محبوب چیز کے پا لینے کے بعد آدمی کو حاصل ہوتی، ایک لذت ہے. الفرح لذت فی القلب بادراک المحبوب. محبوب چیز کو پا لینے کے بعد دل میں جو ایک لذت ہوتی ہے، اس لذت کا نام فرح ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. آپ رنگ و روغن کریں، روشنیاں کریں اور دیگر اعمال کریں، اس کا نام فرح نہیں ہے. یہ فرح کی تعریف اور خوشی کے ضمن میں آتا ہی نہیں ہے. تو پھر اس آیت کریمہ سے استدلال بالکل غلط ہے، فَلْيَفْرَحُوا سے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسا کہنا کہ اس کو زبان نہیں آتی، یوں کہنا تھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، نہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَحْتَفِلُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو احتفال اور فرح کا فرق معلوم نہیں، وہ فَلْيَفْرَحُوا کے بجائے فَلْيَحْتَفِلُوا بول دیتا. مناؤ، خوش ہونا کہا ہے، منانے کے لیے نہیں کہا، ورنہ فَلْيَحْتَفِلُوا کہتا، نہ کہ فَلْيَفْرَحُوا.
کہا سوائے 2 دن کے کہ ان 2 دنوں میں خوشی منانے کی اجازت ہے. یہ اتنا استثناء کر لیجئے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما عيد الاضحى ويوم الفطر رواه ابو داود في کتاب الصلاة. حضرت امام ابو داود اس حدیث کو کتاب الصلاة کے اندر لائے. ترجمہ دیکھیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سال بھر میں 2 دن مدینہ والے خوشی مناتے ہیں, اس میں کھیل کود بھی کرتے ہیں. تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا ما ہادان الیومان, یہ جو 2 دن ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں غور سے دیکھیں, ما ہادان الیومان یہ دونوں دن کیا ہیں؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ, جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیلتے تھے, ان 2 دنوں میں کھیلتے تھے, کھیل کود کرتے تھے, خوشی مناتے تھے. اب دیکھیں جاہلیت میں 2 دن خوشی منانے کے تھے, وہی کام یہ لوگ کر رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہی 2 دن ہیں جس کے اندر تم لوگ خوشی مناتے ہو. ان لوگوں نے کہا, اب آپ نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں. اب تم کو ان دونوں دنوں کی اجازت نہیں ہے, اب اس سے بہتر 2 چیزیں آ گئی ہیں, یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. ایک تو عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ. اب بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آدمی ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید مناتا ہے تو اس میں اللہ کی توہین ہے, اس کے رسول کی توہین ہے. اس لیے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما, اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے یہ 2 دن دیے ہیں. جب اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے یہ 2 دن دیے ہیں, اب اس کے اندر اضافہ کر لینا گویا کہ اللہ کی عطا کی توہین ہے. اور چونکہ یہ چیز اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دی ہے, رسول نے بھی ہمیں یہ 2 دن دیے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اس عید کو بڑھاتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی توہین ہے, اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے یہ عیدیں دی ہیں خود نبی کی توہین ہے. غور فرمائیں, بہت ہی حسین اور بہت ہی پیارا استدلال ہے. لے کر جاؤ. ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما, ان دونوں دنوں کے بدلے اللہ نے تمہیں 2 دن دیے ہیں. اب اللہ نے دیے ہیں ان 2 دنوں کے بدلے, تو اگر بڑھاتے ہو تو اللہ کی بھی توہین ہے, اس کے رسول کی بھی توہین ہے. اس لیے کہ اللہ نے دیے اپنے رسول کے تھرو دیے, لہذا اللہ کی بھی توہین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو یہ عطا دی گئی ہے اس کی بھی توہین ہے. گویا کہ اللہ کی بھی توہین, رسول کی بھی توہین ہے. کہاں تک آدمی پہنچ جاتا ہے بدعت کے معاملے میں. پتہ یہ چلا کہ خوشی اور غمی اس کی تو اجازت ہے, مگر خوشی اور غمی منانے کی اجازت نہیں سوائے ان 2 دنوں کے کہ اس میں ہر سال آپ خوشی منا سکتے ہیں. رہا غمی منانے کا معاملہ, اس کے بارے میں کیا کسی دن کوئی حادثہ ہو جائے تو زندگی بھر اسی دن آپ غم مناتے رہیں؟ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. غم زدہ ہونے کی اجازت ہے, مگر غم منانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہر سال آپ غم منائیں اسی دن جس دن کوئی حادثہ آپ کے اوپر گزرا ہے.
دلیل یہ حدیث پاک وان عائشہ وحفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج. رواه مالک فی الموطا فی کتاب الطلاق. حضرت امام مالک رحمہ اللہ موطا امام مالک کتاب الطلاق کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں اور اس روایت کی راویہ 2 امہات المومنین ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دونوں فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب حلال کا الٹا حرام ہے. لا یحل حلال نہیں یعنی حرام ہے کہ کوئی بھی عورت, اب اس کے ضمن میں مرد بھی آ گئے, کہ 3 دن سے زیادہ کسی مرے ہوئے آدمی کے اوپر نوحہ کرے, کسی مرے ہوئے آدمی کا سوگ منائے, سوائے اس کے کہ عورت 3 دن سوگ منا سکتی ہے اپنے شوہر کے اوپر. اس سے زیادہ کبھی بھی زندگی میں عورت کو بھی سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. یہ رہا خوشی کا تصور اسلام میں اور یہ رہا غم کا تصور اسلام میں. اب آگے بڑھیں. عید میلاد جانتے ہیں یہ ترکیب جب بولی جاتی ہے تو اسے کس سینس میں لیا جاتا ہے؟ عید و میلادن, عید المیلادی, یہ کس سینس میں لیا جاتا ہے؟ جب کہا جائے عید میلاد تو یہ اس سینس میں لیا جاتا ہے عید و میلاد المسیح, کرسمس ڈے. اگر کوئی آدمی یہ بولے عید المیلاد تو سینس کیا ہوتا ہے؟ عید و میلاد المسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن. جی تو عید المیلاد کا سینس یہ ہوتا ہے کرسمس ڈے. اب اگر یہ کہیں آپ عید و میلاد النبی تو مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن. عید میلاد کا مطلب ہوتا ہے وقت الولادہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کا جشن. عید میلاد اے وقت الولادہ, ولادت کا وقت. اب نبی کی ولادت کا جو وقت ہے جس دن آپ پیدا ہوئے اس تاریخ کے اندر عید منانا, خوشی منانا, یہ ہے عید میلاد النبی کا مطلب. مطلب سمجھ میں آ گیا؟ عید کہتے ہیں جشن کو, خوشی کے موقع کو, اور میلاد کا مطلب وقت الولادہ, ولادت کا وقت, اور نبی کی پیدائش کے دن تاریخ کا جشن, یہ ہے اس ترکیب کا مفہوم عید و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا سوال اس پر یہ ہے کہ امت کا 3 طبقہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے, لے کر جاؤ سناتا ہوں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر فقال انا والذین معی ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر ثم کأنہ رفض من بقی. رواہ احمد فی مسندی, روایت بالکل صحیح ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ اس وقت جب آپ سے سوال کیا گیا, ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ ای الناس خیر, لوگوں میں اس روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ کون؟ آپ نے فرمایا انا والذین معی, میں اور میرے ساتھ جو ہیں. اللہ اکبر. یہ مئی کا مطلب ہوتا ہے میرے ساتھ. یہ ماں کا لفظ بہت ہی عجیب و غریب ہے. اللہ نے جہاں صحابہ کی تعریف فرمائی یہی ماں ہی کہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ, یہ نہیں کہا والذین صحبہم, ایسا نہیں کہا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی, سے نہیں کہا والذین معہ, کیا کہ ماں معیت, سکھ میں آپ کے ساتھ, دکھ میں آپ کے ساتھ, مسجد میں آپ کے ساتھ اور میدان جنگ میں آپ کے ساتھ, ہر جگہ یہ معیت ہے. آپ نے فرمایا
انا والذین معی، میں اور جو میرے ساتھ ہیں، صحابہ نہیں کہا والذین معی، یہ صحابہ کی کتنی پیاری تعریف ہے. یہ لوگ میرے دکھ سکھ ہر جگہ یہ میرا ساتھ دینے والے ہیں. اپنا تن، اپنا دھن، اپنی آبرو، اپنا مال. میرا تو دل دھڑکنے لگتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت بتائی جاتی ہے جو قرآن حکیم نے بتائی. دیکھو ہم لوگوں سے پیار کس سے ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو پیار کس سے ہوتا ہے؟ بیوی سے، کسی چھوکری سے، مال سے، اولاد سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے. محبت کس سے ہوتی ہے؟ انہی تمام چیزوں سے. لیکن یہ عجیب و غریب لوگ تھے، جانتے ہیں انہیں کس سے محبت ہو گئی تھی؟ انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی. اب بتائیے جس کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی، لہذا ایمان کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ اللہ نے تعریف فرمائی ان کی. دنیا کی محبتیں تو ہوتی ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعریف ہے، مدح ہے اور توصیف ہے جو اللہ نے فرمائی کہ حبب الیکم الایمان، ان لوگوں کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی. یہ بڑے عجیب لوگ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو، تم پوچھ رہے ہو کہ سب سے بہتر لوگ کون؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ سب سے بہتر لوگ کون. انا والذین معی، میں اور میرے صحابہ، پہلا طبقہ. دوسرا ثم الذین علی الاثر، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. اثر مانے آدمی چلا اور اس کے قدم کے نشانات بنے، اس نشان کے اوپر جو لوگ قدم رکھتے ہیں اس کا اثر بولتے ہیں. ثم الذین علی الاثر ہے، ثم الذین علی الاثر کہہ کر کے ایک نقطہ بتایا گیا. اثر کا مطلب ہوتا جانتے ہیں، کہتے ہیں اثر چھوٹ گیا. ابھی یہاں پر ہاتھ میں کوئی رنگ لگا کر یا کوئی چیز لگا کر میں اس کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھ دوں تو میری انگلیوں کے نشان بن جائیں گے، برابر ہے. اب اثر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھوں، جہاں جہاں انگلی بنی ہے وہاں رکھ دوں، تو میں نے اثر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. تو ایک آدمی جا رہا ہے اور قدم کے نشانات بن رہے ہیں. آپ آگے جانے والے آدمی کے نشانات قدم کے اوپر اگر آپ پیر رکھتے ہیں تب تو آپ مقتدی ہے صحیح سے، اور وہ قدم کہیں رکھ رہا ہے، آپ قدم کہیں رکھ رہے ہیں، تو آپ اثر کے اوپر نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کے عقیدے کے اوپر آپ اسی طرح چل رہے ہیں، صحابہ کرام کے عمل کے اوپر اسی طریقے سے چل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے کہ صحابہ کا ایمان چاہیے تو وہ ہمارے نزدیک معتبر ہے. میرے نبی کے صحابہ کا ایمان چاہیے، یہ ایمان ہدایت کا معیار مطلق ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہاں ہدایت کا معیار مطلق صحابہ کرام کا ایمان بتایا گیا. تو میں اور میرے صحابہ. اس کے بعد دوسرا طبقہ ثم الذین علی الاثر والتابعین، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے. پھر ثم الذین علی الاثر، پھر تیسرا طبقہ جو تابعین کے نقش قدم پر چلا. اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. راویہ کہتا ہے ثم کأنہ رفض من بقیہ، گویا کہ بقیہ لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ فرما دیا. رفض کا مطلب دیکھ لو، رفض کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹ کر دینا. رفض ریجیکٹڈ، ریجیکٹڈ، گویا کہ باقی لوگوں کو اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا. گویا کہ یہی تین طبقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در حقیقت راستے کے اوپر چونکہ انہیں قربت حاصل. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ روشنی ہے، غور سے دیکھیں، یہ روشنی. اب اس کی شدت کا دائرہ یہاں تک ہے، اس کے بعد تھوڑے فاصلے تک اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے لے کر وہاں تک اس کی شدت اور کم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے. ہاں ایسا ہے. تو صحابہ نبی سے بہت قریب تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی بنا کر کے بھیجا تھا. تو یہ روشنی یہاں تک تو بڑی شدت کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ. آپ کے نور سے، آپ کے روشنی سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ چلے گئے، اب دوسرا طبقہ آ رہا ہے، روشنیاں کم ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی روشنی اور کم ہو گئی، اور اس کے بعد سمجھو تیسرے کے بعد روشنی ہے ہی نہیں. اب بہت تلاش کے بعد تابعین کا رستہ ملتا ہے، تب تابعین جو ہے ان کا رستہ ملتا ہے، صحابہ کرام کا رستہ ملتا ہے. ثم کأنہ رفض من بقیہ کا جملہ قابل غور ہے. آپ تین
طبقات کو بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ ثم کانہ رفض من بقی، گویا کہ باقی کو ریجیکٹ کر دیا آپ نے. گویا کہ یہ تینوں طبقے ہمارے لیے حجت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کو ہم سلف کہتے ہیں اور انہی کا طریقہ ہمارے لیے قابل عمل ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تین طبقوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر کوئی خوشی نہیں منائی گئی کہ ہر سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منائی ہو یا اس طریقے کا کوئی جشن کیا ہو. پھر ہم تابعین کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن انہوں نے کوئی جشن منایا ہو. پھر ہم تیسرے طبقے کو جس کی تعریف رسول نے کی ہے ان میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کوئی اس طریقے کا جشن منایا ہو. جب یہ لوگ سب سے بہترین تھے تو سب سے بہترین لوگوں نے جب یہ کام نہیں کیا تو ثم کانہ رفض من بقیہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بہت پیارا استدلال لے کر کے جاؤ جی حدیث پاک سے. کتنی بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اب یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی اور آپ کی وفات کس دن ہوئی. دن تو ایک ہی ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور پیر ہی کے دن آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا. پیر کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. گویا کہ پیدائش کا دن پیر ہے اور انتقال کا دن بھی پیر ہے. اتنا معلوم ہوا. لیکن دن تو متعین ہے، پیر پیدائش کا دن بھی اور وفات کا دن بھی، دونوں پیر ہی کا دن ہے. لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. امام سہیلی کی ایک کتاب ہے الروض الانف، اس کو بعض لوگ الروض الانف پڑھتے، غلط ہے وہ. الروض الانف، انف کا مطلب ہوتا ہے الجدید، یعنی الروض الانف کا مطلب ہوتا ہے نرسری. نرسری یعنی بالکل نیا باغ، نیا باغ. الانف الجدید اور الروض مانے باغ. تو نئے باغات اگر اس کو جمع مان لیا جائے تو الروض کو، تو الروض الانف، اس لیے کہ انف یہ جمع کی بھی صفت آتی ہے اور واحد کی بھی صفت آتی ہے. الکلؤ الانف بھی بولتے ہیں نئی نئی گھاس کو جی. تو یہ واحد کی بھی صفت بن جاتی ہے اور جمع کی بھی صفت بن جاتی ہے. تو گویا کہ الروض الانف نئے نئے باغ، نئے نئے گارڈنز. تو الروض الانف ان کی کتاب کا نام ہے، بہت پیارا نام ہے، نرسری، نیا باغ. اور امام سہیلی نے اپنی اس کتاب الروض الانف میں الف پیشو نون پیشو انف، انف، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے. ہاں جس دن انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا اس کی تاریخ متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے. لیکن آپ کی تاریخ پیدائش میں جتنی سندیں موجود ہیں اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ وقت کا بہت بڑا محقق، بہت بڑا محدث، اور جس حدیث کی سند کے بارے میں وہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، تو اچھے اچھے لوگ اس سند پر اعتراض کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچیں گے. اتنا بڑا محدث ہے. کون؟ علامہ البانی. انہوں نے علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے السیرۃ النبویہ، السیرۃ النبویہ جو حافظ عماد الدین ابن کثیر کی کتاب ہے اس کی انہوں نے تخریج اور تحقیق کی ہے. تو السیرۃ النبویہ جو حافظ عماد الدین ابن کثیر کی سیرت کے اوپر کتاب ہے جس کا نام السیرۃ النبویہ ہے، علامہ البانی نے اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں ہر ایک روایت کی سند عیبدار ہے، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے. ہر روایت کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے. لیکن سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ امام مالک کی سند ہے جو 8 تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 تاریخ کو ہوئی. یہ میں نہیں کہتا، یہ السیرۃ النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ البانی نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، تاریخ، دن تو متعین ہے مگر تاریخ یہ 8 ہے اور یہ امام مالک کی سند ہے 8 والی جو صحیح ہے. بقیہ اور سندیں 12 وغیرہ کی تمام سندیں عیبدار ہیں. لہذا اگر صحیح سند والی روایت کو مان لیا جائے تو آپ کی تاریخ پیدائش 8 ہے، تو یہ 12 جو آپ منا
سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاریخ وفات پر خوشی منا رہے ہیں یا تاریخ پیدائش پر؟ جواب دیا جائے اور قیامت تک اس کا جواب لانا ناممکنات میں سے، اس لیے کہ جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کو قطع کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑا دل گردہ چاہیے. جی یہ ایرے غیر نتو خیر لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. تو اب متعین ہوا کہ تاریخ پیدائش 8 ہے، اور جو 12 ربیع الاول کے دن ہم مناتے ہیں، اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی؟ آئیے حدیث پڑھتے ہیں. دل تھامو، تھام لیے، سانس روکو، سانس روکو اور دل تھامو. اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت او سکرات الموت. رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے. وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے. وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے. وَعِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت. اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما. موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما. حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے. یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے. خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکره شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے. میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن. فلا اکره شدت الموت لاحد ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہلکا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میرے اوپر ہلکی معلوم ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں، جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے. یہ تو نبی کی حالت ہے. اہل بیت کا نام لے کر ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کرنے والے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے. اس بیٹی کا کیا حال ہے، فاطمہ کا کیا حال ہے؟ آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے. حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وكربابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا داه يا أبتاه من جنة الفردوس ماواه يا أبتاه إلى جبريل لنا فلما دفن
قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التراب. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوشہ رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے. حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے؟ انس فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو جال تغشا, بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے, اس پریشانی کو دیکھ کر کے, موت کی سختی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی, اس لیے کہ وہ تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کا دل دھڑکے تو فاطمہ کے دل دھڑکے, وہ تو آپ کا جگر گوشہ ہے. اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف, ہائے میرے باپ کی تکلیف, واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا, کہا کہ میری بچی مت رو, لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, آج اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب, کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں. بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. میری بچی تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات مت کر. میری بچی, میری جگر گوشہ, لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا فلما ماتا, تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا ہائے میرے ابا, اجاب رب بنتا, اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے. اجاب رب بنتا, رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. اور یا بتا اے میرے ابا من جنت الفردوس ماوا, جن کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فرمایا یا بتا الی جبریل لنا, ہم جبرائیل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد حضرت انس جب دفن کر کے آئے, تمام لوگ دفن کر کے آ گئے, تو حضرت فاطمہ نے انس کو بلایا, کہا کہ انس ایک بات کہوں. روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمہارا دل کیسے گوارا کیا ہوگا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی. ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت ہے. آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے 12 وفات کو, اور آج فاطمہ یتیم ہوئی, اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے, ان کو کوئی سواری کرنے والا گھوڑا نہیں رہا, آپ اس دنیا سے چلے گئے. امہات المومنین بیوہ ہو گئی. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے, ہم جشن منا رہے, ہم جو ہے شیر بن کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ہم روشنیاں کر رہے ہیں, ہم ناچ گانا کر رہے ہیں, عرس کر رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرے؟ آپ نے دیکھا کہ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, تمام صحابیات اور اسی طریقے سے تمام امہات المومنین کس اذیت سے گزری ہے, کس تکلیف سے گزری ہے. آپ کو معلوم ہے یہ تو عالم تھا آپ کا, اور یہ تو عالم تھا آپ کی بیٹی کا, اور ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت حسن اور حسین کی کیا حالت ہوئی ہوگی. محبت کرنے والے اہل بیت سے ذرا اپنے غریبان میں جا کر کے دیکھیں, سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے اہل بیت سے اور صحابہ سے, صرف اہل حدیث الحمدللہ, اور وہ سچی اتباع کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی, اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. طرح طرح کے جو الزام لگائے جاتے ہیں, یہ الزام خود ان کے گھر کے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. تو آپ کی یہ حالت, جگر گوشہ رسول فاطمہ کی یہ حالت, حسن حسین کی یہ حالت, امہات المومنین بیوہ ہو گئی ان کی یہ حالت, صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی. اور دیکھتے حدیث اس طرح, وہاں نبی سلمہ ابن عبد الرحمن اخبرنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر خرج وعمر رضی اللہ تعالی عنہ يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فتشهد ابو بكر فقال فتشهد ابو بكر فمال الناس اليه وتركوا عمر فقال ابو بكر اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت فقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والله قال
قال فوالله لكان الناس لم يعلموا ان الله تعالى انزل هذه الايه الا حين تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما اسمع بشر الا يتلوها. رواہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے. حضرت ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے. میں نے پوری روایت, میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل نہیں ہوں. مجھے پوری روایت بھی یاد ہو اور اگر معلوم نہ ہو یہ کہاں ہے تو میں حدیث بیان نہیں کرتا. مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس باب کے اندر ہے. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی. ابن عباس نے خبر دی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش تو اور زیادہ باختہ حواس باختہ ہوئے. انہوں نے کہا تمام لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے وَيُكَلِّمُ النَّاسِ لوگوں سے کلام کر رہے ہیں. وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسِ حضرت عمر کلام کر رہے ہیں لوگوں سے. کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس کی گردن اتار دوں گا, بولنا نہیں, کوئی گردن مار دوں گا اس کی. دیکھیے حضرت عمر کے ہوش گم ہو گئے. وہ آدمی جو میدان جنگ میں کبھی گھبرایا نہیں, وہ آدمی جو کبھی فیصلے میں کبھی گھبرایا نہیں, وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے چلے اس کی گردن اتار دوں گا, گردن مار دوں گا. حضرت ابو بکر تشریف لائے, دیکھا کہ سارے صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ مرے نہیں وہ, اور اسی طریقے سے آپ کہیں چلے گئے ہیں جیسے موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے, آپ بھی آ جائیں. آگے بیٹھ جاؤ, اجلس یا عمر, عمر بیٹھ جاؤ. فابا عمر, بولے نہیں بیٹھتا میں. پھر آپ نے کہا اجلس یا عمر, ڈبل کر بیٹھ جاؤ عمر. فابا عمر, نہیں بیٹھتا میں, نہیں. حضرت ابو بکر کی بات نہیں مان رہے, فابا عمر ہوئے اجلسا. جب دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں بیٹھ نہیں رہے تو انہوں نے فتشہد اقر بشہادتین, آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, فتشہد اقر بشہادتین. اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی. سنو, جیسے آپ نے تقریر شروع کی فمال الناس الیہ وترکوا عمر, تمام لوگ آپ کی طرف مال ہو گئے, حضرت عمر کو چھوڑ دی. حضرت عمر کی تقریر چالو ہوئی. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر. امت کو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت اولیٰ کے مستحق تھے. تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا, میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے, دلیل. اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات, ایک جملہ ادھر ادھر ہوا, ایک دلیل غائب ہو جائے گی. جی تو دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں بڑے ماہر, لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آ تو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر نے اس معاملے کو سنبھالا اور کہا کہ سنو, فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور مرنے والا نہیں. یہ توحید کی دعوت دی ہے اس وقت. اور یہاں نبی کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے معلوم ہے؟ ایک نقطہ بتاتا ہوں, یہ نقطہ لے کر کے جاؤ. میں تو کہتا ہوں توحید کو جس طریقے سے ابو بکر نے سمجھا ہے آج کے وقت کا بہت بڑا فقیہ بھی نہیں سمجھ سکتا. جانتے ہیں میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا, میں تو ویسے بھی قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں, اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اسرار, اس کے رموز کو دیکھتا ہوں, غور سے دیکھتا ہوں. اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا. موت کا حوالہ کیوں دیا؟ موت کا حوالہ اس وجہ سے دیا, اور ٹھیک ہے موت کا حوالہ دے دیا, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فإن اللہ حی لا یموت. تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ جاؤ کہ محمد مر چکے, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنے والی. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا قائل نہ ہو, در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا, صفات کے اندر شرک کرنے والا, اللہ کی صفات میں شرک کرنے کے مرادف ہے. جی 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 یہ مطلب ہے اس کا. اس لیے کہ اللہ کو موت نہیں آنے والی, پھر نبی کو اگر موت نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں, صفت حی میں شریک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو شرک ہے, یہ شرک فی صفات ہے, اور اس شرک فی صفات کو دیدے ابو بکری نے پہچانا ہے. اللہ, میں تو حیران رہ گیا. استدلال سمجھ میں آیا؟ ہاں, یہ استدلال کی باریکی اور گہرائی ہے. نے فرمایا
فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نبی مر چکے اللہ زندہ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مرے نہیں ہے تو اللہ کی صفت حی میں شرک کرتا ہے. یہ شرک فی صفات ہے, ظاہر ہے کہ شرک ہے بہت بڑا. لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں, یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں, اور جیسے پہلے نبی تھے وہ گزر گئے, آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی تو واللہ لکان الناس لم یعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ, لوگ یہ سمجھے کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے جس وقت ابو بکر نے اس کو تلاوت کیا ہے. تو اس آیت کو ہر آدمی ان سے لے رہا ہے اور وہی پڑھ رہا ہے. فما اسمع بشر الا یتلوها, میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہی آیت پڑھ رہا ہے. او محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل فما اسمع بشر الا یتلوها. جس بھی آدمی کو دیکھو یہی آیت تلاوت کر رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اہم معاملے کو, اس پیچیدہ معاملے کو کس طرح سنبھالا ہے, در حقیقت آپ کو خلافت اولیٰ کا مستحق بناتی ہے. ضرور خلافت اولیٰ کے مستحق تھے اور آپ کو صحیح خلافت دی گئی. دیکھیے تمام صحابہ کے حواس گم, تمام صحابہ کرام پریشان ہیں, تمام لوگ, خود نبی بھی پریشان تھے, اس دنیا سے چلے گئے, جگر گئے گوشہ رسول پریشان, امہات المومنین بیوہ ہو گئی, حسن حسین اپنے نانا سے محروم ہو گئے, بیٹی فاطمہ یتیم ہو گئی, امہات المومنین بیوہ ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر پریشانیوں کے دکھ کے بادل ان کے اوپر چھا گئے. پورا مدینہ سناٹے میں ہے. حضرت ام ایمن رو رہی ہیں, آپ کی ماں, آپ کی ماں, کون ماں؟ حضرت عبداللہ کی لونڈی. آپ کی ماں تو آمینہ گزر چکی تھی, یہ ام ایمن ہے, ان کو ماں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماں ہے, رو رہی ہیں, رو رہی ہیں, رو رہی ہیں. لوگوں نے کہا کہ ام ایمن بہت رو رہی ہیں. صحابہ کرام آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن اس دنیا سے جانا تھا, چلے گئے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے کہا کہ میں آپ کی موت کے اوپر نہیں رو رہی ہوں, اس لیے کہ جو دنیا میں آیا اسے جانا ہی ہے, نبی بھی اپنا کام ختم کر چکے, آپ کو جانا تھا. میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, جبریل کا آنا بند ہو گیا. سب پریشان ہیں. اب اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کہاں ہو, آپ کہاں ہیں, اپنے آپ کو دیکھیے. یہ جو اچھل کود جاری ہے اور جو جشن کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ کے بندو اگر دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ذرا سوچو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے. سوچنے کا دن کیا کیا ہوا. باتیں تو سب کرتے ہیں, بات وہ مانی جاتی ہے دو دلیل سے ثابت. شریعت میں دلیل چلتی ہے, باتیں نہیں چلتی. جو چیز دلیل سے ثابت ہو, اور دلیل صرف قرآن اور سنت. اسی وجہ سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مطلب یہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, نبی کے آگے آگے مت چلو. اب اگر آپ نبی کے آگے آگے چلیں گے تو نبی کو تو آپ نے پیچھے کر دیا, یہ تو نبی کی توہین ہے. تو نبی نے ہم کو 2 ہی دے دی, ہم اس کو ایک اور بڑھا دے رہے. اچھا منطق دیکھو, شیخ نے ابھی بتایا کہ منطق کیا چلی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 2 عیدیں ہیں, ہم کہتے ہیں بالکل 2 عیدیں ہیں. ایک دلیل اور دے دیتا ہوں, 2 عیدوں کی, صرف 2 عید ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن سعد بن ابراہیم سمع القاسم قال احسبه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عید رمضان وذی الحجۃ رمضان وذی الحجۃ رواه احمد فی مسندہ. حضرت سمیت عائشہ تقول, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے, وہ عید کے 2 مہینے. شہرا عیدن,
शाहराने ईद इंता, ये जो नून गिर गया है उस जाब्ते से, वालम अन्ना नून तस्नियति मकसूरतुन अबदन व नून जमा सलामति मफ्तूहतुन अबदन व किलाहुमा तस्कुतान इंदल इजाफा। नून जमा जो है उस पर जबर आता है, नून तस्निया के ऊपर जेर आता है, इजाफत को दोनों गिर जाते हैं। तो शाहराने ईद इंता, शाहरा ईद दिन हो गया। ईद के 2 महीने, और वो ईद के 2 महीने कौन से होते हैं? रमजान के बाद जो आती है वो ईद उल फित्र है, वो जिल हिज्जा, और जिल हिज्जा के अंदर जो आती है वो बकर ईद है, ईद उल अज़हा। ये 2 ईद नबी दे करके गए हैं, और यही 2 ईद हमें लेना है, तीसरी ईद हमें नहीं लेना है। क्यों? ले लेने में क्या हर्ज है? अब इस पर क्या कहते हैं कि जुमा को भी तो ईद कहा गया है। अब दीजिए, जुमा को भी ईद कहा गया है, लिहाजा ये 3 ईद तो हो गई, तो 2 ईद कहां हुई? अरे अल्लाह के बंदो, जुमा को जो ईद कहा गया है वो बेएतिबार फजीलत है, ना कि हकीकत में वो ईद है। मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि ईद में और जुमा में जमीन और आसमान का फर्क है। ईद में पहले खुतबा है, बाद में नमाज है, और जुमा में पहले ईद में क्या होता है? पहले नमाज है, बाद में खुतबा है, और इसके उल्टा जुमा में है कि पहले खुतबा है और बाद में नमाज है। एक फर्क तो यह है। और इसी तरीके से अगर कोई जुमा में आता है तो पहले 2 रकात पढ़ ले, उसके बाद बैठे, और वहां ईद से पहले 2 रकात वगैरह पढ़ना, कोई रकात पढ़ना, यह नाजायज है, सही नहीं है। और जुमा में कोई आए, इमाम खुतबा तक दे रहा हो, तो भी आपको 2 रकात नमाज पढ़ना है। दलील यह हदीस पाक। वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ सुलैकुल गतफानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यौमल जुमुअति व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु फजलस फक़ाल लहु या सुलैक क़ुम फरका रकअतैन वतजवज़ीहिमा सुम्मा क़ाल इज़ा जाअ अहदुकुम यौमल जुमुअति वल इमाम यख्तुब फलयरका रकअतैन वलियतजवज़ीहिमा रवाहु मुस्लिम फी किताबुल जुमुअह। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही किताबुल जुमुअह, यह हदीस पढ़ना है, मुर्गा खाना नहीं है, खास तौर से काला। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं जुमा का, इतने में सुलैक गतफानी आते हैं। गतफान कबीले के सुलैक, नाम रखना चाहिए बच्चों का, लड़कों का नाम रखना चाहिए। सुलैक बहुत प्यारा नाम है, सुलैक, सीन लाम ये और लंबी काफ, सुलैक गतफानी। ये आए तो ये बैठ गए, देखे नबी खुतबा दे रहे, बैठ गए। आपने दौरान खुतबा कहा सुलैक कुम या सुलैक, सुलैक खड़े हो जाओ। कहा कि अल्लाह के रसूल क्यों? कहा कि 2 रकात हल्की पढ़ के बैठ जाओ, 2 रकात हल्की पढ़ो, उसके बाद बैठो। दौरान खुतबा आपने उनको खड़ा किया और 2 रकात पढ़वाया, फिर उसके बाद आपने एक उसूल बताया। फिर आपने फरमाया इदा जाअ, ये कुल्लिया है, इदा जाअ अहदुकुम, तुम में से कोई भी आए जुमा के दिन वल इमाम यख्तुब, और इमाम खुतबा दे रहा हो, फलयरका रकअतैन, 2 रकात पहले पढ़ ले, वली दो जो मुख्तसर पढ़े और उसके बाद बढ़िया। देखिए तो यहां ईद से पहले 2 रकात ममनू है, और यहां जुमा से पहले 2 रकात जरूरी है, वो पढ़ना है आपको, ताकीदी है, सुन्नत की। एक फर्क तो ये हो गया, ये दूसरा फर्क हो गया। और तीसरा फर्क, ईद के दिन रोजा रखना हराम है। अब जुमा अगर तरतीब में आ जाए, जुमा तरतीब में आ जाए, जैसे कोई आदमी अय्याम में 20 के रोजे रखता है, 13, 14, 15, अगर 15 आ रहा है तरतीब में तो जुमा के दिन रोजा रखना जायज है, लेकिन ईद के दिन रोजा रखना जायज नहीं है। लिहाजा जुमा में ये तीसरा फर्क हुआ, ईद और जुमा के दिन। और इसी तरह अगर ईद और जुमा दोनों जमा आ जाए तो उसमें से इख्तियार रहता है, चाहे आप ईद पढ़ें चाहे आप जुमा पढ़ें। मैं कहता हूं कि अगर जुमा आ जाए 12 रबीउल अव्वल के अंदर तो क्या ये इख्तियार है? कतई इख्तियार नहीं है। तो ये तमाम फरूक मौजूद है। सो जुमा को ये कहना कि वो ईद है, उस ईद की तरह जो नबी ने हमें दिया है, बिल्कुल गलत और बोगस इस्तिदलाल है। ये इस्तिदलाल इस काबिल है कि इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, युल्का फी सल्लतिल महमलात, ये उड़ा करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। अल्लाह। तो अब जुमा को ईद के ऊपर कयास करके इस तरीके की बात कहना ये जायज नहीं है, इसलिए कि जुमा को जो ईद कहा गया है दर हकीकत बेएतिबार फजीलत है, ना कि वो हकीकत में ईद है। हकीकत में ईद अगर हो तो इस तरीके का फर्क नहीं होना चाहिए, और दुनिया भर के फरूक मौजूद हैं। उसके बाद आखिरी बात, ये बिदात, ये 12 रबीउल अव्वल के दिन ये तमाम जश्न वगैरह की, ये इसको ईद मिलाद की बिदात किसने ईजाद की? आपको मालूम है सबसे पहले फातिमी शियों ने ईजाद किया इसको। ये चलता रहा तमाम बिदातों के साथ ये भी चलता रहा, ये ईद मिलाद भी चलता रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह जब आए तो उनको बिदातों से सख्त चिढ़ थी, उन्होंने बंद करा दिया, तमाम बिदातों को बंद करवा दिया। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनका जो बहनोई था
سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی جو تھا اس کا نام تھا مظفر الدین ابو سعید کوکبوری. اس بدماش نے کیا کیا, ایک ملا جو تھا موصل کا, عمر ابن محمد ایک ملا تھا, اس ملا کے کہنے پر اس بہنوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے, جس کا نام مظفر الدین ابو سعید کوکبوری تھا, اس نے اس بدعت کو پھر سے ایجاد کیا. اور کب ایجاد کیا؟ 650 میں. اب یہ 650 سے اس نے پک اپ پکڑ لیا ہے, 650 کے اندر سے اس نے پک اپ پکڑ لیا ہوا ہے اور یہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا 650 کو اگر ہم مان لیں 650 ہجری کو, گویا 341 تک, یعنی تقریباً 300 سالوں تک جو خیر القرون کا 3 طبقات کا, یہ بدعت نہیں پائی جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طبقات کو اچھا کہا ہے, ثم رفع کانہم بقیہ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو یہ تو بعد کی بدعت ہے. اسے کس طریقے سے ایمان کی کوئی چیز یا اسی طریقے سے شریعت کی کوئی چیز کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو نہ نبی کے زمانے میں, نہ صحابہ کرام کے زمانے میں, نہ تابعین کے زمانے میں, نہ تبع تابعین کے زمانے میں, 300 سالوں تک اس بدعت کا وجود نہیں ہے. اور کیوں یہ بدعت ہے اور اس سے بچنا کیوں چاہیے؟ 2 دلیلیں دیتا ہوں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواہ البخاری فی کتاب الصلح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلح کے اندر لائے, بخاری شریف کے اندر. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. ایک بات بولوں میں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نقطہ لے کر کے جائیں. عقیدہ جو ہوتا ہے نا, عقیدہ یہ بیس ہوتا ہے, بنیاد ہوتا ہے, عمل کی بنیاد ہوتا ہے. اور عقیدے کی جتنا اہم عقیدہ ہے وہ روایتیں سب کی سب حضرت عائشہ سے. نبی عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ انہی سے روایت ہے. نبی نور کے ہیں کہ نہیں؟ انہی سے روایت ہے. چلو پڑھ دیتا ہوں, 1-2 پڑھ دیتا ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. راوی حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے تم میں سے جو ایک ہے کہ نبی نے اللہ کو معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور جو تم میں سے ایک ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا يعلم الغیب الا اللہ. دیکھ رہے ہیں عقیدے, دو عقیدے کی بات تو یہی فرما دی انہوں نے. کیا بات. یہ نقطہ لے کر کے جاؤ اور تلاش کرو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ, اور سائے کی روایت انہی سے, ایک لمبی روایت ہے, وہ میری بہت ساری تقریروں کے اندر پوری روایت ہے جو ایک صفحے کے اوپر ہے, وہ میں نے پوری کی پوری پڑھ دی ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے, یہ بتانا ہے کہ جتنی بھی سایہ تھا کہ نہیں تھا حضرت عائشہ سے روایت ہے, نور تھے کہ نہیں تھے یہ بھی روایت حضرت عائشہ سے, عالم الغیب تھے کہ نہیں یہ بھی روایت ہے. آپ کو دیکھا کہ نہیں, عجیب بات ہے. میرا خیال یہ ہے, جب میرا خیال ہے کہ صدیق کائنات کو امت کا آدھا علم دیا گیا تھا, بہت بڑی عالمات تھی. اللہ, صدیق کائنات کو امت کا آدھا علم دیا گیا تھا, بہت بڑی عالمہ ہے, بہت بڑی عالمہ ہے اس امت کی. ہاں, بڑے بڑے صحابہ کرام کے فتووں کے اوپر نقد کرتی تھیں کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے, ابن عمر کا یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے, فلاں صاحب کا یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت بخشی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو اب دیکھیے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے, مہینے کبھی فضیلت میں کم نہیں ہوتے. اگر 29 کے ہے تو 30 کا آپ کو مل جاتا ہے. رمضان, ذی الحجہ, رمضان اور ذی الحجہ, یہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. وہ عید کے مہینے, شہرا عیدن, عید کے 2 مہینے. اب عید کے 2 مہینے جب کہہ دیا گیا تو 2 ہی ہوئے نا, اب آپ تیسری بنا رہے ہیں, جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے صحیح نہیں. اچھا ایک اور اڑنگا ڈالتے ہیں. اڑنگا میں پیش کرتا ہوں, اڑنگا کیسا ہوتا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. ٹھیک ہے, نعمت کو بیان کرو. تو کیا کر رہا ہے, کہتے ہیں اس سے عید میلاد النبی کا ثبوت ملا. شیخ نے فرمایا نہیں, مارو گھٹنا پھوٹے سر, ویسے ہی. اب اس کا رد کیسے کریں گے, آپ رد دیکھیے. اس سے پہلے نبی کو 2 حکم اور دیے گئے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ 3 حکم دیے گئے ہیں. اس حکم سے پہلے 2 حکم اور ہے. گویا کہ یہ حکم انبیاء, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ ایک تو قہر مت کیجئے کس کے اوپر, مانگنے والے کے اوپر. کوئی مانگنے کے لیے آئے
कहर का मतलब समझाऊं? कभी गौर किया इस आयत करीमा पर? आओ तफसीर का एक नुक्ता बताता हूं, उलमा बैठे हुए हैं, अब जरा मूड है थोड़ा सा तफसीर का, इसलिए कि मेरी तफसीर की किताब आ रही है इंशाअल्लाह रमजान से पहले ही, तकरीबन 1.5-2 हजार सफ़ात पर आ रही है। उम्मत के लिए, उलमा के लिए बेहतरीन तोहफा है। टाइप के मरहले से गुजर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तबात के मरहले में आने वाली है। 1,500 सफ़ात से ज्यादा की है और तमाम निकात ही असरार हैं पूरे के पूरे। जी, कहर के ऊपर बहस कर, फला तकहर पर तर्जुमा कीजिए। मैं कुरान हकीम के ऊपर गौर कैसे करता हूं वो दिखता हूं, आपको दिखाता हूं। फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मस्साइल फला तनहर। यतीम के ऊपर ला तकहर, कहर मत कीजिए। कहर का मतलब क्या होता है? कभी गौर किए? तर्जुमा में क्या देखते हैं? तर्जुमे में लिखा रहता है यतीम के ऊपर आप सख्ती न कीजिए। अच्छा, ये सख्ती न कीजिए। अच्छा, कोई तर्जुमा करता है यतीम के ऊपर आप दबाव न डालिए। ठीक है, वही सख्ती है, वही दबाव है, लेकिन इसका हकीकी माना क्या है? यही मैं कहता हूं, जब तक अरबी न जानता हो आदमी कुरान हकीम को गहराई के साथ नहीं समझ सकता। कहर का मतलब समझा रहा हूं। अरबी में कहा जाता है कहरतिन नारु अल्लहमा, आग ने, कहरतिन नारु अल्लहमा, आग ने गोश्त को जलाकर उसका पानी निकाल दिया। यह मतलब होता है। तो कहर का मतलब क्या हुआ? आग ने, अब ये आग है, उसके ऊपर गोश्त रख दिया आपने, अब इस गोश्त के टुकड़े को आग ने क्या किया? पहले तो उसका पानी निकाल दिया। तो एक तो उसके अंदर जो कुव्वत का जो मादा था पानी वो निकल गया, दूसरे उसकी शक्ल बदल गई। आग पर डालने के बाद गोश्त की शक्ल बदल गई, एक तो शक्ल बदली और दूसरे उसके अंदर जो पानी था वो गिर गया और निचुड़ गया, ऐसे निचुड़ गया। किसी चीज को जब प्रेस करो, दबाओ तो बना रहता है तो उसे दब जाता है, पानी निकल जाता है। तो दर हकीकत कहरतिन नार व लहमा से यह है, क्या कलाम है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। कलाम है, कहां से बात करता है, कहां से बात, सारी बलागत सर बसुजूद हो जाए इस आयत करीमा के साथ, सारी बलागत सर बसुजूद हो जाए। कहर का मतलब समझ में आया क्या होता है? वो मतलब नहीं होता सख्ती कीजिए, सख्ती न कीजिए, वो वहां से मुश्तक है। कहरतिन नार व लहमा, आग ने जब गोश्त को उसके ऊपर रख दिया गया तो उसने उसकी शक्ल बदल दी और उसका पानी निकाल दिया। अब इसके अंदर गलबा, तजलील, जलील करना, उसका माल गसब कर लेना, सारे के सारे मानी आ गए और ये सारे के सारे मानी अपने अंदर जो कहर का लफ्ज समेटे हुए हैं, ये कोई भी चीज आप अप्लाई नहीं कर सकते यतीम के ऊपर। अल्लाह अकबर। अगर आप कहर के ऊपर गौर कर लें तो यतीम की फजीलत क्या है लफ्ज कहर से मालूम हो जाए। आपने सोचा कुरान हकीम क्या है और उस पर गौर कैसे किया जाता है? जी 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 जी, कभी कुरान हकीम पर रख लेते एक दफा। हाँ, एक बात बोलूं, सीधी सी बात है। एक फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। एक तदब्बुर करें कुरान पर कि वहां अमाल तौले जाएंगे, पढ़ना है, 2 बुराइयां रख दी गई, नेकियां रख दी गई। हल्का जो पढ़ना होता है वो ऊपर चला जाता है, नीचे वाला होता है नीचे चला जाता है, जो भारी होता है। अच्छा, तो जन्नत पे चला जाएगा, ठीक है। फहुव फी ईशतिर रादिया, उसके ईशतिर रादिया क्यों कहा गया है? अरे रे रे, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी खुद रादी हो जाए इससे, तो जिंदगी में जो लोग रहेंगे उनका क्या हाल होगा। चलो ये तो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, ये तो मैंने इशारा कर दिया है, हम उस पर बहस कर रहे हैं। फअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, जिसके अमाल का पलड़ा ऊपर हो गया, हल्का हो गया, तो कह देना चाहिए जहन्नम में जाएगा, सब कह देना चाहिए था ना, लेकिन कहा उसकी माँ हाविया है, माँ, अम्मा उसकी। क्या कहा? जिसके अमाल के वजन हल्के हो गए उसकी अम्मा हाविया है, और फिर अम्मा का तारुफ करा गया। वमा अदराका मा हिया, जानते हो ये अम्मा कौन है? तर्जुमा क्या होगा? जानते हो ये अम्मा कौन है? नारुन हामिया, दहकती हुई आग है। अच्छा, अम्मा ये दहकती हुई आग है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये सबके सब बच्चे हुए ना उसके। गौर करो, तफसील का मौका नहीं। अल्लाह अकबर। कभी कुरान हकीम के इस नुक्ते पर अगर हम बहस करेंगे बहुत मजा आएगा आपको। अल्लाह। और एक नुक्ता और बताऊं, जहन्नम में और गुनहगार में फर्क क्या है? जहन्नम में और गुनहगार में फर्क यह है कि गुनाहों का मिजाज भी गर्म है और जहन्नम का मिजाज भी गर्म है। नहीं, तभी तो वो दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा मग़सिल खताया बिलमाई वस्सल्जी वलबरदी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को तो धुल दे पानी से, ये थोड़ा कम ठंडा होता है। वस्सल्जी, बर्फ से धुल दे, बर्फ से धुल दे, ये और ठंडा होता है। वल बरदी, और ओले से धुल दे, ये और ज्यादा ठंडा होता है। ये
دو بتاتی ہے کہ در حقیقت گناہوں کا مزاج بڑا گرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے اور بدکاری کرتے ہوئے آدمی پسینے پسینے ہو جاتا ہے، گناہوں کا مزاج گرم ہے اور جہنم کا مزاج گرم ہے۔ تو اماں اور بچے بیست الوالدۃ و بیس الولد، کتنی بری اماں ہے اور کتنے برے بچے ہیں۔ بیست الوالدۃ و بیس، قرآن حکیم پر غور کرو۔ جانتے ہو یہ دنیا میں ہماری ہلاکت اور تباہی کا واحد سبب کیا ہے؟ واحد سبب قرآن حکیم سے مہجوری ہے۔ اور ایک نقطہ بتا دوں علماء کو برا نہ لگے کہ مہجوری قرآن کے سب سے بڑے مجرم علماء ہیں، انہوں نے قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا۔ مہجوری قرآن سب سے پہلے ان کے اوپر مقدمہ دائر کیا جائے گا قرآن حکیم کا، قرآن حکیم کے تعلق سے۔ یہ اتنی شاندار کتاب، اللہ اکبر، کون سا ایسا زندگی کا زاویہ ہے جس کے اوپر بحث نہ کی گئی ہو اس سورہ کریمہ، اس کتاب کے اندر؟ غور کرو۔ تو ہم بحث کر رہے تھے عید میلاد کے اوپر، ہم نے تمام احادیث اور آیات قرآنیہ میں ہم نے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے لیا کہ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نعمت ہے آپ، لہذا نعمت کو بیان کیجئے۔ تو اس کے اوپر دو ہے کہ یتیم کے اوپر سختی مت کیجئے، یتیم کے اوپر دباؤ مت ڈالیے اور سائل کو جھڑکیے نہیں، یہ دو حکم اوپر، یہ تیسرا حکم ہے۔ لہذا یہ تینوں حکم سے آپ کو، یہ تینوں حکم آپ کے توسط سے پوری امت کو دیے گئے، تو پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ یتیم کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں، یہ حکم آپ کے لیے، یہ بھی سائل کو مت ڈانٹیے، حکم آپ کے لیے۔ اور یہ کہ اگر عید میلاد النبی کا مطلب یہ لیتے تو سب سے پہلے آپ کو منانا آپ کے اوپر فرض تھا، اس لیے کہ امر فرضیت کے لیے آتا ہے، لہذا سب سے پہلے آپ کو منانا تھا، اور اس کے پہلے مخاطبین صحابہ ہیں، سب سے پہلے انہیں منانا تھا۔ اس کا مطلب یہ استدلال بالکل پادر ہوا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، بوگس استدلال ہے، اس لیے کہ دو باتیں اوپر، پہلے کے دو احکام اوپر دیے گئے، یہ تیسرا اسی سے ملا ہوا ہے، لہذا وہ دونوں نبی سے، یہ بھی نبی سے، لہذا وہ دونوں جب نبی کے لیے تو یہ بھی آپ کے اوپر فرض ہونا چاہیے تھا کہ آپ بھی عید میلاد مناتے، لہذا آپ نے جب نہیں منایا، اس کے پہلے مخاطبین نے منایا، لہذا اس آیت کریمہ سے استدلال بالکل غلط ہے عید میلاد کا۔ آپ کی سمجھ میں آیا کچھ؟ اسی طریقے کے ایک نقطہ اور بتاتا ہوں کہ جتنے بھی اب خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں خوشی اور غمی کی اجازت ہے، مگر خوشی منانے اور غم منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سوائے 2 دن کے، 2 عیدوں کے جو نبی نے ہمیں دیے ہیں۔ اور مخالفین جن آیتوں سے استدلال کرتے ہیں ان استدلال کی جو کیفیت ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ان آیتوں سے استدلال بالکل غلط ہے اور مخالفین کا ان تمام آیات سے استدلال باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔